السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کویت کے ایک عہدیدار نے اتوار کے روز انکشاف کیا کہ تقریباً 40,000 تارکین وطن عالمی کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون ملک پھنس جانے کی وجہ سے تصدیق کرنے میں ناکام ہونے کے بعد کویت میں اپنے رہائشی اجازت نامے کی توثیق کھو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، جب تک ان کے پاس نیا ویزا نہ ہو تب تک وہ ملک واپس نہیں آ سکیں گے۔ کویت کے رہائشی امور کی جنرل ایڈمنسٹریشن کی سربراہ انہوں نے وزیر داخلہ انیس الصبا کے احکامات کا حوالہ دیا کہ رہائش گاہ کی اجازت نامے کی تجدید کے لیے اقدامات اور سہولت سے ختم ہونے والے پاسپورٹ کے قریب 68,000 تارکین وطن، جن میں زیادہ تر مصری اور ہندوستانی شامل ہیں۔ انہوں نے حکومت کے اخبار الرایا کو بتایا، اس بحران کو رہائشی اجازت نامے کی تجدید اور اس شرط پر منتقل کیا گیا ہے کہ متعلقہ ممالک کا سفارت خانہ منظوری کی تجدید پر مہر لگائے اور اس اخراجات کو کویتی وزارت داخلہ وزارت خارجہ سے باضابطہ تحریری منظوری مل جائے، تب جا کر یہ نقطہ نظر ان اخراجات سے ہمدردی کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ان کا مسئلہ کرونا وائرس وبائی بیماری کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ تقریباً 70,000 تارکین وطن مزدور، جن میں زیادہ تر مصری اور ہندوستانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کویت میں رہائش کا اجازت نامہ ختم کر کے چلے گئے ہیں۔ کویت کی 4.8 ملین آبادی میں سے غیر ملکیوں کی تعداد تقریباً 3.4 ملین ہے۔ ان کے مطابق وہاں موجود حکام کے ذریعے فراہم کردہ عام چھوٹ کے بعد تقریباً 1,35,000 غیر قانونی تارکین وطن کویت میں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 26,000 سے زائد غیر قانونی افراد نے چھوٹ کے منصوبے کا فائدہ اٹھایا اور کویت چھوڑ دیا۔ اپریل میں کویتی حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کی روانگی کی ترغیب دینے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس چھوٹ میں ناجائز افراد کو سزا سے چھوٹ اور وطن واپسی کی مفت پروازوں کی پیشکش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں متعدد سرکاری اداروں نے اپنے تارکین وطن ملازمین کی تعداد کو کم سے کم کرنے کا منصوبہ انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے غیر ملکیوں کی رہائش اجازت ناموں اور کاروبار، صحت اور دوروں کے ویزا پر فیس بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، نئی فیس اس سال کے اختتام سے قبل نافذ ہو جائے گی۔